دوسرا جو آپ نے نتیجہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ اصل مضمون کے ساتھ سورہ میں بالعموم ایک تمہید بھی ہوتی ہے اور خاتمہ بھی۔ سورہ کے مضمون کو ہم بعض صورتوں میں فصول اور پیروں میں اور بعض میں صرف پیروں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پیر مضمون کے وقفوں اور فصول اس کے تغیرات کو نمایاں کرتی ہیں۔ تمہید اور خاتمے کی آیات بھی اسی طرح اپنے مضمون کے لحاظ سے بعض مقامات پر پیروں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ہم سب مختلف جب آپ نے مطالعہ کیا قرآن مجید کا تو یہ جو ہمارے یہاں اصول ہوتا ہے استقراء کا کہ آپ نے دیکھا مستقل ایک ہی جگہ پر ایک ہی کام ہو رہا ہے تو اس سے ایک اصول یا ایک نتیجہ مرتب کر لیا، تو پورے قرآن مجید میں یہی آپ کو نظر آتا ہے کہ جس طرح ہمارے عام طور پہ اگر آپ کوئی مضمون لکھتے ہیں ایسے لکھتے ہیں تو اس میں ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے، ایک مین باڈی ہوتی ہے، کنکلوژن ہوتا ہے، تو قرآن مجید کے اندر بھی یہ چیز نظر آتی ہے کہ موضوع جو زیر بحث ہے اس کی کوئی تمہید ہوگی، اس کا کوئی خاتمہ ہوگا اور بالعموم یہی ہوگا، اور پھر جو اندر کانٹینٹ ہے ہمارے ہاں عام طور پہ چیپٹرز میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، تو وہاں پر کہیں پر پیروں میں ہے اور کہیں پہ فصول میں ہے۔ پیر اور فصول میں بھی کیا فرق ہوتا ہے بتائیے؟ نہیں، دیکھیے پیرے تو ہماری ہر تحریر میں ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ ایک جگہ پہ قلم رکھتے تھے آخر میں اٹھا لیتے تھے جی، لیکن اب تو آپ کوئی چیز انگریزی میں پڑھیں، اردو میں پڑھیں، کہیں بھی پڑھیں، پیرا کیا چیز ہے؟ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہماری بات میں فطری وقفے آتے ہیں، یعنی ہم بات شروع کرتے ہیں، اس میں جملے ربط کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، پھر اس میں ایک خاص طرح کا وقفہ آتا ہے جس میں ہم مضمون کو کسی دوسری طرف موڑتے ہیں یا آگے بڑھاتے ہیں، تو وہاں پیرا بن جاتا ہے۔ اسی اصول پر میں اپنی تحریر میں پیرے بناتا ہوں، اسی اصول پر آپ بناتے ہیں۔ یہی پیرے قرآن مجید پہ اگر غور کیا جائے دریافت ہو جاتے ہیں۔ اچھا، چنانچہ ہمارے اس زمانے میں بعض جلیل القدر اہل علم نے یہ پیراگرافنگ کی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے رکوع کی صورت میں جو علامتیں مقرر کی گئی ہیں اس میں بھی اس کا لحاظ رکھا گیا ہے، یعنی مضمون میں وقفہ کہاں آتا ہے تو اس مضمون کے وقفے سے مراد یہ ہے کہ بات ایک جگہ سے شروع ہو کر رخ بدل کے اب آگے بڑھ رہی ہے، تو بات ایسے ہی آگے بڑھتی ہے۔ دنیا میں جب بھی کوئی تحریر لکھی جاتی ہے یا گفتگو کی جاتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہی ربط میں بولتے چلے جاتے ہیں، بلکہ ایسے ہی آپ اس کو تقسیم کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ فطری تقسیم ہے جو ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کلام کیا ہے تو اس میں بھی آیتیں ہوں گی۔ آیتیں تو اصل میں قرآن مجید کے آہنگ کو، اس کی موسیقیت کو، اس کے فواصل کو جیسے آپ اس کو پڑھتے ہیں تو ایک خاص طرح کا سجا پیدا کر دیتی ہیں، وہ یہ کام کرتی ہیں۔ وہ محض جملے نہیں ہوتے، یعنی آیت میں بعض اوقات 2 یا 3 جملے ہوتے ہیں لیکن وہ آیت بن کر اپنا ایک خاص آہنگ پیدا کر لیتی ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ وہ آیات ملتی چلی جاتی ہیں تو ایک پیرا بن جاتا ہے۔ اس پیرے میں اگر کوئی بہت بڑی سورہ ہے جیسے سورہ بقرہ ہے یا آل عمران ہے تو فصول بھی بن جاتے ہیں۔ یہ ہم بھی بعض اوقات کرتے ہیں کہ ایک لمبے مضمون میں فصول قائم کر دیتے ہیں۔ آپ اسی کتاب میں دیکھیے ایمانیات کا باب میں نے قائم کیا ہے، اب اس میں آگے پھر فصول ہے، سب ہیڈنگز اس کو۔ ظاہر ہے کہ وہ فصول میں پھر یہ ہے کہ ایمانیات 5 ہیں تو ظاہر ہے 5 ایمانیات کو الگ الگ فصول میں بیان کیا جائے گا نا، تو یہ تقسیم در تقسیم مضمون کی ہوتی چلی جاتی ہے۔ بعض صورتوں میں یہ بڑی صورتیں ہیں تو وہاں پہ تقسیم فصول میں بھی چلی جاتی ہے، چھوٹی صورتوں میں بعض اوقات پیرا بھی نہیں ہوتا، مثلا انا اعطیناک الکوثر میں کوئی پیرا بھی نہیں ہے۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ صورتوں میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جو ہمارے ہاں تحریر میں ہوتا ہے، یعنی بغیر پیراگراف کے ایک مختصر سی چیز ہے، جیسے سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد، یعنی ایک ہی لہجے میں آپ پوری بات 4-5 آیتوں میں بیان کر دیتے ہیں۔ کبھی 2 پیراگراف مل کے، 3 پیراگراف مل کے ایک سورہ بن جاتی ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی سورہ ہے تو اس میں مضمون کو فصول میں تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ پہلے اگر اہل کتاب سے خطاب کیا گیا تھا تو یہ ایک فصل بن گئی، اب اگر اس کے بعد خطاب کا رخ موڑا گیا ہے تو ایک دوسری فصل وجود میں آ جائے گی۔ تو یہ وہ تقسیم ہے کہ جو ہمارے ہاں دنیا کی ہر کتاب میں ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی جب ہم غور کرتے ہیں تو اپنے تصورات کے تحت ہی یہ دیکھیں گے کہ یہاں ہم کس طرح لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ مضمون میں کس طرح سے ارتقاء ہو رہا ہے، کیسے فاصلے پیدا ہو رہے ہیں، کیسے مضمون ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جن کو سامنے رکھ کر اس طرح اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب ایک چیز بتائیے گا، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آیات کی صورت میں اس کو مرتب کروا دیا، آیتیں کہاں ختم ہو رہی ہیں وہ بھی توقیفی طور پہ طے کر دیا گیا ہے۔ یہ جو دوسرا معاملہ ہے اس کو کیوں نہیں طے کیا گیا؟ مثال کے طور پہ جب دوبارہ ایک دفعہ سے قرآن مجید کی ترتیب دی جا رہی تھی تو وہاں پر جیسے آیتوں
کی پلیسمنٹ کو کہیں پر اوپر نیچے کیا گیا تو وہاں پر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھے کہ یہاں پر یہ دیکھو یہ ختم ہو گئی بات، یہاں پہ یہ پیرا ہے، کوئی اس طرح کی علامت، کوئی اس طرح کی چیز جب انہوں نے نہیں کی تو ہمیں اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ قرآن مجید کو سمجھنے کا سلسلہ رسول اللہ نے بند نہیں کیا، ہمارے ہاتھوں میں دے کر ہمیں ترغیب دی ہے کہ ہم اس پر تدبر کریں۔ تو یہ مطالبہ ہی بالکل غلط مطالبہ ہے، یعنی بنیادی اسٹرکچر تو مصنف واضح کر دے گا، اس کے بعد پھر آپ کام کریں، آپ اس کتاب کو پڑھیں، آپ اس پر غور کریں تو اس کی ترتیب کیا ہے، اس میں حسن کیا ہے، اس میں بات کس طرح سے بتائی جا رہی ہے وہ سامنے آتی رہتی ہے۔ یہ تو قرآن مجید پر دنیا میں انسانوں نے کام کرنا ہے، ان کو پڑھنا ہے، ایسے ہی سامنے آئے گا۔ ٹھیک، واضح ہو گیا ہم سب۔